کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم سب کو پتا ہے آپ پیدا کہاں ہوئے؟ کعبہ. مولا علی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے نا بھائی؟ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے. اچھا آنکھ کس کی گود میں جا کر کے کھولی؟ جناب ابو طالب کے پاس گئے تو آنکھ نہیں کھولی. خود فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ہیں، مخدومہ ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں گود میں جانے کے بعد بھی مولا نے آنکھ نہیں کھولی. چہرہ اتنا خوبصورت اور جناب عباس کے پاس جانے کے بعد بھی مولا علی اکبر کے دادا نے آنکھ نہیں کھولی. لیکن جیسے ہی یہ خبر رحمت للعالمین تک پہنچی، میرے آقا تشریف لائے، چچی سے ارشاد فرمایا چچی علی کو میری گود میں عطا کر دیں. خدا کی قسم مولا علی جیسے ہی دست پاک مصطفیٰ میں آئے، علی نے آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے جس ذات کے چہرے پاک کو دیکھا وہ رخ پاک مصطفیٰ، رخ مطہر کو دیکھا. تو سیرت نگاروں نے کیا کہا کہ جب مولا عباس پیدا ہوئے تو اب یہاں معاملہ چور ہے کہ جب علی کے گھر میں حسن و حسین پیدا ہوئے تو وہ بابا علی کی شکل پر نہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کے شفیع بن کر پیدا ہوئے. اور تاریخ نگار بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی نے حضرت فاطمہ کے وصال پاک کے بعد بنو اسد کے خاندان کی بچی سے نکاح کیا، انہیں بنی سے، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوئی جسے دنیا عباس علمبردار کے نام سے یاد کرتی ہے. تو عباس علمبردار جانتے ہو وہ کس کے شفیع تھے؟ وہ مولا کائنات کے شفیع تھے. اور تاریخ نگاروں نے یہاں تک بیان کیا، سیرت عباس کے لکھنے والوں نے، کہ مولا عباس جب پیدا ہوئے تو مولا کائنات نے جب گود میں لیا تو آنکھیں نہیں کھولی، اور آپ کی والدہ نے جب آپ کو گود میں لیا تب بھی مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. لیکن جیسے ہی امام غمام راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام علی مقام نے عباس علمبردار کو اپنی گود میں لیا، عباس علمبردار نے آنکھیں کھولی اور کھول کر سب سے پہلے جس کا چہرے پاک دیکھا وہ کسی اور کا نہیں، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. تو عباس ایسی وقت. اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، حضرت فاطمہ کی جب حیات تھی تو مولا علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. اسلام میں کتنی بیویاں؟ 4. اور میاں بھائی بہت جوش میں آ جاتا نا، بھائی پہلی والی کو پتہ ہی نہ ہو دوسری گھر میں آ جاتا، دوسری ہو اور تیسری بھی آ جا. پھر اگر کوئی جھنجھٹ ہو رہی ہے تو کہا چلو پیر صاحب کی بارگاہ میں مسئلہ کروا دیتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اسلام میں 4 جائز ہے. بے 4 جائز ہے تو ایسے ہی جائز ہے، ان کا نام و نفقہ تو خود کا تو پورا نہیں کر سکتا. جو پہلے والی ہے اس کا تو صحیح سے ادا نہیں ہوتا اور دوسری کے چکر میں. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا. آقا نے ارشاد فرمایا علی صحابہ دوسری شادیاں کرتے ہیں لیکن تم کو اجازت نہیں ہے، یہ خاص حضرت فاطمہ کے لیے تھا، یہ مخدومہ کائنات کی حیات کے لیے تھا کہ جب تک مخدومہ کائنات اس دنیا میں بقیت حیات ہیں علی دوسرا نکاح. جب آپ کی دنیا سے فرصتی کا وقت آیا
تو سیدہ نے مولائے کائنات کو بلانے کے بعد مشورہ دیا، فرمایا علی اب میرے بعد آپ جس سے نکاح کرو تو وہ خاندان بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کس قبیلے کی بچی سے رشتہ کرنا، خاندان بنو اسد کے قبیلے کی بچی سے آپ نکاح کرنا، اور اس لیے کرنا کہ اس سے جو بچہ جنم لے گا وہ عباس نمبردار ہوگا، اور میرے حسین پر جب عاشور کا دن طاری ہوگا، ظلم و تشدد نانا کا کلمہ پڑھنے والے دکھائیں گے تو میرے حسین کا بازو بن کر کے جو کھڑا رہے گا اس ذات کا نام عباس نمبردار ہوگا، اس ذات کا نام عباس نمبردار۔ وفائیں آپ سگے بھائیوں میں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں مولا عباس نے یہ کر کے دکھا دیا۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ حسین کو اور حسن کو عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی پکارا تو آقا کہہ کے پکارا، آقا کہہ کے پکارا، اور جب یہ عباس میدان کارزار میں پہنچے ہیں تو سکینہ نے کہا تھا العطش اے چچا جان پیاس کی سختی ہے، کیا آج آپ اتنے بہادر ہیں اور حسین کے علمبردار ہیں، کیا حسین کے بچوں کو چچا آپ پانی نہ کر کے نہیں پلا سکتے؟ دن روز سے علی اصغر پانی کو طلب رہے ہیں، چچا آپ پانی کا انتظام فرمائیں۔ عباس علمبردار کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ آقا ساتھی ہے، اور اس کا کہا نہ آج تک حسین نے ڈالا ہے تو عباس کی کیا آپ کے پاس منع کرتے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس کو پتا تھا کہ نہر فرات پر بیرا لگا ہوا ہے، ظالموں نے یہاں تک چھوٹ دے رکھی ہے کہ جدید پانی پیئے تو چلے گا، برید پانی پیئے تو چلے گا، ساری کائنات کے نہر فرات پر سیراب ہو جائے تو چلے گا، مگر آل محمد کے حکم میں پانی نہ جانے پائے۔ یہ کیسے بدبخت تھے، ارے یہ ساتھی یہ کوثر کا نواسا ہے، نواسا، اسے دنیا کے فرات کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کوثر کے مالک جو مختار ہیں، ان کا بابا آپ کوثر کا مالک جو مختار ہے۔ علی کے بچے اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج جو یہ نعرے بازیاں کر رہے ہیں نا، یہ آج جو دریدہ ذہن کھول رہے ہیں، خدا کی قسم اگر حسین و حسن اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے نہیں جا سکتا۔ یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو مسلمانوں، یہ میرے الفاظ نہیں، یا دنیا کے کسی تقی یا لڑکی کے نہیں، سنو یہ فرمایا میرے آقا نے الحسن والحسین سکتہ شباب اہل الجنہ، کہ حسین و حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جب تک جنتی جوانوں کے سردار اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بولو جا سکتا؟ جب تک حسن و حسین اجازت نہ دیں کسی کا باپ نہیں، کسی کا پردادا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب عباس کی وفا دیکھیں، مشکیزہ لیا گھوڑے پر بیٹھے، اور یہ خاندان بنو ہاشم کا قمر بنی ہاشم، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دریائے فرات کا جو کیا، خیمہ حسین سے آپ نکلے۔ حسین پاک نے فرمایا عباس کدھر کا رخ کر رہے ہو، ابھی تو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا سکینہ نے پیاس کا مطالبہ کیا ہے اور یہ غلام ہے، میں تو غلام ہوں، آقا آپ کے در کا میں غلام ہوں، اگرچہ میں ایسے تو آپ کا بھائی
رکھتا ہوں، لیکن میں نے فاطمہ مخدومہ کے بیٹوں کو اپنا بھائی نہیں اپنے آقا تسلیم کیا ہے، اپنا آقا جانتا ہوں میں آپ کو، اب میں ان کی فرمائش کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ آپ میرے فراق پر پہنچے اور جانے کے بعد آپ نے وہاں لاشوں کے پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ خاندان بنو ہاشم کا یہ قمر جس طرف یزیدی ہڈیوں پر کود پڑتا تو لاشوں کے لاشیں بچھا دیتا۔ یہاں دیوار بظاہر تو کربلا تھا، لیکن لوگوں کو جنگی خیبر کا نقشہ یاد دلانے والی ذات کا نام عباس نمبردار ہے۔ تلوار چلتی تھی جیسے مانو مولائے کائنات کی ذوالفقار چل رہی ہو۔ اب آپ میرے مراد میں پہنچے اور پانی کا مشکیزہ بھر لیا اور اپنے دوست پر سے پنگلا کر آپ واپس گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ پھر بات کرتے کرتے تاریخ نگاروں نے بیان کیا کہ چلو میں پانی لے کر آپ پینا چاہتے تھے، بالکل لب کے قریب پانی آیا۔ اب عباس نمبردار کے آنسوؤں سے پانی مل گیا۔ عباس نے پانی کو واپس دریا میں ڈال دیا اور عرض کرتے ہیں مولا جب سکینہ پیاسی ہے تو عباس پانی کہاں سے پیے گا؟ جب اصغر پیاسے ہیں عباس پانی کیسے پی لے گا؟ تاریخ نگاروں نے یہاں تک بیان کیا کہ عباس جس گھوڑے پر سوار تھے خدا کی قسم اس گھوڑے میں دریائے فرات میں منہ تک نہیں ڈالا۔ جانور کو بھی اللہ نے اہل بیت کی معرفت عطا فرمائی۔ وہ کیسے جانور تھے جنہیں آلے پیغمبر کی وفا سمجھ میں نہیں آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مولا عباس جیسے ہی مشکیزہ بھر کر کے وہاں سے نکلے تو سامنے آنے کی کسی کی طاقت نہیں تھی، سامنے آنے کا کسی کا حوصلہ نہیں تھا۔ تو اب ظالموں نے کیا کیا؟ ابن زیاد اور مروان جیسے گنڈوں نے کیا پلاننگ کی کہ سنو ابن سعد وغیرہ نے حکم دیا کہ ان کو آگے سے وار نہیں کرنا، یہ شکل مولا کائنات ہے، اس کی چمک سے کربلا کے ذرے چمک رہے ہیں، اس کے چہرے کی چمک سے کربلا کی ریت چمک رہی ہے۔ یہ خاندان بنو ہاشم کا قمر ہے، قمر یہ چاند اتنا چمکدار ہے، بتاؤ اس چاند کا جو چاند ہے جسے امام حسین کہا جاتا ہے اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ جب مولا علی کے شفیع کا یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کی جو تصویر ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، عباس جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیچھے سے ظالم نے وار کیا اور دائیں بازو کو عباس کے تن پاک سے جدا کر دیا۔ عباس تیری وفا پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، تو نے وہ وفا اور وہ سکرات آئی ہے کربلا کے میدان میں کہ دنیا کا کوئی بھائی اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ عباس نمبردار کا پہلا بازو رکھا، آپ نے دوسرے بازو سے مشکیزہ سنبھالا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب عباس کے پاس دونوں ہاتھ موجود نہیں ہے، عباس نے ہمت نہیں آئی، اپنے دونوں دندان پاک کے اندر مشکیزے کی کڑی کو لے کر کے دبوچ لیا۔ طاقت بھی تھی، پھر دلدل سوار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے جاتے اس سے پہلے تیروں کی بوچھار ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ نہیں ہے تب بھی یہ قدرت کی طاقت سے لڑے گا۔ سنو ڈر کتنا تھا یزیدیوں کو، جبکہ دونوں ہاتھ عباس نمبردار کے کٹ گئے تھے، پھر بھی خوف ایسا تھا یزیدیوں کو کہ عباس بھی ماریں گے، اس لیے کہ یہ کوئی عام گھرانے کے بچے نہیں ہیں، یہ مولا کائنات کا شہزادہ ہے۔ اب مشکیزے پر پتوال کیا ظالموں نے تو مشکیزہ جو تھا اس کا پانی سارا نکل کر کے زمین پر بہ گیا۔ تو آپ نے ایک آواز لگائی، حسینہ
ادرکنی یا حسینا، ایک نعرہ جب بلند کیا حسین اعظم کے کانوں تک یہ صدا پہنچی، حسین سمجھ گئے کہ پاس شہادت کے قریب ہیں، حسین نے گھوڑا دوڑایا اور فرات کے کنارے آئے، ابھی سانس کچھ باقی تھی، حسین نے سر انور کو اٹھایا اور اس وفادار کے سر کو اپنے علمبردار کے سر کو اپنی زانوے پاک پر رکھا، فرمایا میرے بھائی تم نے یہ کیا کر دیا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو بھی تمہاری بہت ضرورت تھی، لیکن اب کیا کیا جائے، کاتب کی تقدیر میں جو مقدر تھا وہ ہو رہنا تھا، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب عباس علمبردار کی آخری سانسیں تھیں، آپ نے عرض کیا آقا میں تو وصیتیں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے کبھی مجھے ٹالا نہیں ہے، کبھی آپ نے مجھے کسی چیز سے نہ نہیں کہا، کہا بتا میرے بھائی تیری آخری تو وصیتیں کیا ہے، کہا شہادت کے بعد میرے جسم کو یہی چھوڑ دینا، آپ اپنے خیمہ پاک میں نہیں لے جانا، اور دوسرا یہ کہ سکینہ بیٹی کو میری شہادت کی خبر مت دینا۔ حسین کے عشق جاری ہوئے عباس میں ظالموں میں تیرے لاشے کو چھوڑ دوں، میرے بھائی کو ان ظالموں کے درمیان ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ عرض کرتے آقا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لے جائیں گی سکینہ کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، آپ سکینہ سے میری شہادت کا ذکر نہ کرنا اور میرے لاشے کو وہاں نہ لے جانا، اس لیے کہ وہ جو دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ اب پانی کا مطالعہ کس سے کیا جائے، تو جب تک اسے میری شہادت کی خبر نہیں ہوگی وہ منتظر رہے گی، یعنی انتظار کرے گی کہ میرے چچا ابھی پانی لے کر کے آئیں گی تو اس میں صبر آ جائے گا، اس لیے آپ لے کر کے نہ جانا۔ حسین نے فرمایا عباس اب آخر میری بھی تو یہ بات تم مان لو، کہا آقا حکم کریں کیا بات ہے غلام کے لیے، آقا حسین نے فرمایا عباس میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا ماں الگ ہے لیکن باپ ہمارا ایک ہے، عباس میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، سنو عباس، حسین کے کان اس چیز کے لیے ترس رہے ہیں کہ عباس ایک مرتبہ حسین کو اپنا بھائی کہہ کے پکارے، عباس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آقا یہ کیا مطالبہ آپ نے کر دیا، آقا میں آپ کے در کا چاروں کش ہوں، میں آپ کے در کا غلام ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ سوچا نہیں، اور میری ماں ام البنین نے ہمیں نصیحت بھی دی ہے کہ اپنے آقاؤں کو کبھی بھائی کہہ کر کے پکارنا، لیکن حسین پکارتے ہیں عباس دیکھ تیرا بھائی کہہ رہا ہے، اور یہ آخری ملاقات تب کربلا کے بعد تم محشر میں ملیں گے، میرے بھائی ایک مرتبہ تو حسین کو اپنا بھائی کہتے، عباس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اور فکر کرے آقا اس زبان سے کیسے عرض کروں، فرمایا کہ حسین کو خوش کرنا چاہتا ہے تو آج ایک مرتبہ آخر میں حسین کو بھائی کہہ کے پکارتے، دھیری آواز میں مدھم آواز میں عباس نے کہا بھائی حسین، دو مرتبہ حسین پاک نے سنا، پھر عباس علمبردار کی روح کب سے حضوری سے پرواز کر گئی، حسین کا وفادار شہید ہو چلا، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وفا کرنی ہے تو عباس سے سیکھو، سکھائی اس گھرانے سے سیکھو، راج گڑھ کے حضور مسلمانوں آج شب عاشور لگ جائے گی مغرب کے بعد، شب عاشور بڑی فضیلتوں کی حامل ہے،
دنیا سے کٹ کے کچھ وقت اپنے آقاؤں کے لیے نکال دو اور اپنی پریشانیوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کر کے خدا کی قسم میں نے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. میں ایک طالب علم ہوں متقی. میں نے جہاں تک پڑھا اور اپنے اسلاف سے سنا ہے